اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مکہ مسمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ چنانچہ آئندہ ہفتہ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدہ میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا آسمان پر ابر سیاہ نمودار ہوا اور اس طرح برسا کہ زمین جل تھل ہو گئی۔ بعد از اذاں اس سیاہ فام بندے نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں پہ ایک بردہ فروش رہتا تھا، میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا، ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک منحوس سا غلام اور ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسے بھی دکھا دو۔ تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی دعا سے اللہ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے اس سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا، خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو میں 10 اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ بس اس کا سودا کر کے میں غلام کو ہمراہ لے کر چلا آیا تو غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا، اللہ کے واسطے مجھے آزاد کر دیں۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی، اے ابن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ بعد از اذاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولا اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے اور تیرے درمیان عہد تھا کہ میرا پردہ فاش نہیں ہوگا۔ جب کہ میرا راز کھل چکا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی لاش کو قبر سے نکال کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرمانبردار کی خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔